اب آپ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حالات و واقعات سنیے۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام عائشہ جبکہ لقب صدیقہ تھا۔ کنیت ام عبداللہ تھی۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا، لیکن ان کو ابو بکر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کی والدہ کا نام ام رومانہ بنت عامر تھا۔ آپ باپ کی طرف سے قریشی اور ماں کی طرف سے کنانیہ تھی۔ اس حساب سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 7ویں پشت پر اور ماں کی طرف سے 11ویں پشت پر مل جاتا ہے۔ آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام پر کنیت رکھ لو۔ جب عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں گود میں اٹھا کر آپ کی خدمت میں لائی تو اس وقت آپ نے فرمایا، یہ عبداللہ اور تم ام عبداللہ۔ دراصل عرب میں کنیت شرافت کا نشان تھی، اس لیے ہر مرد اور عورت اپنی کنیت ضرور رکھتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی والدہ ام رومانہ کا پہلا نکاح عبداللہ ازدی سے ہوا۔ عبداللہ ازدی کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر کے نکاح میں آئی۔ ان کے ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے صرف 2 بچے پیدا ہوئے، عبد الرحمن اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ سیدہ عائشہ نبوت کے 34 سال پیدا ہوئی۔ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنا بیان ہے کہ 6 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اب میں نکاح کے طے ہونے کی تھوڑی سی تفصیل آپ سے بیان کرتی ہوں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبوت کے 10ویں سال انتقال کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگزار بیوی کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غمگین رہتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کی اور تجویز پیش کی کہ آپ دوسرا نکاح کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام سیدہ عائشہ کے ولی اور والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچا تو انہوں نے کہا، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں، تو عائشہ کا نکاح آپ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے دینی بھائی ہو، نسبی نہیں، لہٰذا میرے ساتھ عائشہ کا نکاح ہو سکتا ہے، وہ میرے لیے حلال ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا اور حق مہر 500 درہم مقرر ہوا۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا، اے عائشہ، نکاح سے پہلے تم مجھے 2 مرتبہ دکھائی دی۔ جبرائیل علیہ السلام ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر لائے اور کہا، یہ آپ کی بیوی ہے۔ میں نے کپڑے کو کھولا تو وہ تم تھی۔ چنانچہ میں نے کہا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا۔ امام سہیلی علی جابہ میں لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے، گویا بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح کے بارے میں بتایا گیا۔ نکاح کے بعد 3 سال تک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے میکے میں رہی۔ ہجرت کے بعد انتہائی سادگی سے رخصتی ہوئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضیافت کے لیے دودھ کے ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آپ نے دودھ کے پیالے میں خود نوش فرمایا، پھر سیدہ عائشہ کو دیا، انہوں نے بھی پیا۔ رخصتی کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ رخصتی شوال 1 ہجری میں ہوئی۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ رخصتی 2 ہجری میں ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ چھوٹا سا تھا، دیواریں مٹی کی تھی، چھت کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں کی تھی، ان کے اوپر کمبل ڈال دیا گیا تھا تاکہ بارش میں نہ ٹپکے۔ چھت کی بلندی اتنی تھی کہ آدمی ہاتھ سے چھو سکتا تھا۔ پردے کے طور پر ایک کمبل دروازے پر پڑا رہتا تھا۔ یہ تو حجرے کی کیفیت تھی۔ اس کے اندر کی کل کائنات ایک چارپائی، ایک چٹان، ایک چٹائی، ایک بستر اور ایک کھجور کی چھال بھرا تکیہ، کھجوریں رکھنے کے لیے 1-2 مٹکے، پانی رکھنے کا ایک برتن اور پانی پینے کے لیے ایک پیالے پر مشتمل تھی۔ گھر میں کھانا پکانے کی نوبت بہت کم آتی تھی۔ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ کبھی بھی 3 روز متواتر ایسے نہیں گزرے کہ خاندان نبوت نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ 3-3، 4-4 دن گزر جاتے، گھر میں آنکھ نہیں جلتی تھی، صرف چوہارے اور پانی پر گزارا تھا۔ فتح خیبر کے بعد آسانی ہوئی تو آپ نے ازواج مطہرات کے لیے سالانہ اخراجات مقرر کر دیے، لیکن دوسروں کی مدد کرنے کی وجہ سے یہ سامان کبھی بھی کافی نہ ہوتا تھا۔ اس تنگ دستی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی نہایت خوشگوار گزری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں سیدہ عائشہ اور دوسری ازواج مطہرات کی گزر بسر اسی صورت میں ہوتی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو سارا عرب اسلام کے ماتحت ہو چکا تھا۔ تمام صوبوں سے دولت کے انبار مدینے آ رہے تھے، لیکن جس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا
اس روز سیدہ عائشہ کے گھر میں ایک دن کے گزارے کا سامان بھی نہ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں ازواج مطہرات کو خیبر کی پیداوار سے بدستور مقررہ غلہ ملتا رہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ان کے نقد وظائف مقرر فرما دیے۔ سیدہ عائشہ کو 12,000 درہم سالانہ ملتے تھے، جبکہ باقی ازواج مطہرات کو 10,000 درہم ملتے تھے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جس روز سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ وظیفہ ملتا تھا، اس شام بھی گھر میں فاقہ ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ سب کچھ تقسیم کر دیتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ سے بہت محبت تھی اور یہ بات صحابہ کو بھی بخوبی معلوم تھی، چنانچہ یہ حضرات بھی اسی روز تحائف وغیرہ بھیجتے تھے جس روز آپ کی باری سیدہ عائشہ کے ہاں ہوتی تھی۔ آپ اکثر سیدہ کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا تناول فرماتے تھے۔ ایک سفر میں سیدہ عائشہ آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو آگے بڑھ جانے کا حکم دیا اور سیدہ سے فرمایا، آؤ دوڑ لگائیں، دیکھیں کون آگے نکلتا ہے۔ چنانچہ دوڑ شروع ہوئی۔ سیدہ دبلی پتلی تھی، آگے نکل گئی۔ کئی سال بعد پھر اسی قسم کا موقع آیا، آپ نے فرمایا، آؤ دوڑ لگائے۔ اس وقت سیدہ بھاری بھرکم ہو گئی تھی، اس مرتبہ آپ آگے نکل گئے اور فرمایا کہ یہ اس روز کا جواب ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو یا ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ سیدہ نے کہا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ یہ سن کر سیدہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف زبان سے نام چھوڑ دیتی ہوں، دل میں تو آپ ہی بستے ہو۔ گھر میں اگرچہ خادمہ موجود تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ آٹا خود پیستی تھی، خود گھونتی تھی، خود کھانا پکاتی تھی، آپ کا بستر اپنے ہاتھ سے بچھاتی تھی، وضو کا پانی خود لا کر دیتی تھی، قربانی کے لیے اونٹوں کا خلادہ بنتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کرتی تھی، کپڑے خود دھوتی تھی اور سوتے وقت مسواک اور پانی آپ کے سرانے خود رکھتی تھی، ہر معاملے میں آپ کی پسند اور خوشی کا خیال رکھتی تھی۔ شعبان 5 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے نے نہ صرف آپ کی بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی ہلچل مچا دی تھی۔ اس واقعے کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ یہ واقعہ افک صحیح بخاری اور دوسری کتب احادیث میں بھی موجود ہے۔ شعبان 5 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی مصطلق کی تیاری کی۔ صحابہ کرام رضوانوں کی ایک اچھی بھلی تعداد آپ کے ساتھ تھی۔ منافقوں کو اندازہ تھا کہ کس معرکے میں کوئی خون ریز جنگ تو نہیں ہوگی، لہٰذا ان کی بھی بڑی تعداد اسلامی فوج میں شامل ہو گئی۔ اس سے پہلے منافق اتنی بڑی تعداد میں کبھی شامل نہیں ہوئے تھے۔ اس سفر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ چلتے وقت آپ اپنی بڑی بہن اسماء رضی اللہ عنہا کا ہار پہننے کے لیے مانگ لیا۔ وہ ہار آپ کے گلے میں تھا۔ اس زمانے میں پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، اس لیے سیدہ اپنے ہوبج میں سوار ہوتی۔ جب انہیں اتارا جاتا تو ہوبج سمیت اتارا جاتا۔ ہوبج پر پردے لٹکے رہتے۔ اس زمانے میں آپ بہت کمزور اور دبلی پتلی تھی، چنانچہ ہوبج اٹھانے والوں کو کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ سیدہ اس میں سوار بھی ہے یا نہیں۔ غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر مدینے کے قریب ایک مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمایا۔ رات کے پچھلے پہر قافلے کو روانگی کا حکم دے دیا، لیکن سیدہ کو اس حکم کا علم نہیں تھا۔ قافلے کی روانگی سے کچھ دیر بعد سیدہ اپنے ہوبج سے نکل کر قضاء حاجت کے لیے قافلے سے دور نکل کر پہاڑ پر چلی گئی۔ فارغ ہو کر لوٹی تو گلے پر ہاتھ لگا، دیکھا تو ہار نہیں تھا۔ بہت گھبرائی اور وہیں واپس جا کر ہاتھ تراش کرنے لگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا خیال تھا کہ ابھی لوٹ کر آؤں گی، اس لیے کسی کو نہیں بتایا وہ اس طرف جا رہی ہے۔ ادھر قافلہ چونکہ روانگی کے لیے تیار تھا، اس لیے خادموں نے خیال کیا کہ حضرت عائشہ تنہا اپنے ہوبج میں ہیں۔ انہوں نے ہوبج کو اونٹ پر رکھا اور کونچ کیا۔ ہوبج کو اونٹ پر رکھتے وقت انہیں اس کے ہلکے ہونے کا احساس تک نہیں ہوا، اس لیے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا وزن بہت کم تھا۔ لشکر تو وہاں سے روانہ ہو گیا، ادھر انہیں ہار مل گیا۔ ہار لے کر لوٹی تو لشکر وہاں سے جا چکا تھا۔ بہت پریشان ہوئی، پھر خیال فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے مقام پر پہنچ کر مجھے نہیں پائیں گے تو پھر میری تلاش شروع کریں گے۔ چنانچہ آپ اسی جگہ چادر اوڑے لپیٹ کر بیٹھ گئی اور انہیں نیند آ گئی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوان بن معطل فوج کی گری پڑی چیزیں اٹھانے کے لیے لشکر کے پیچھے رہتے تھے۔ صبح کے وقت وہ اس جگہ پہنچے جہاں لشکر نے پڑاؤ کیا تھا۔ وہ اس جگہ پہنچتے ہی اچانک ان کی نظر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر پڑی۔ دیکھتے ہی انہوں نے آپ کو پہچان لیا، اس لیے کہ پردے کے حکم سے پہلے انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا ہوا تھا۔
دیکھتے ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سن کر سیدہ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے اپنا منہ فوراً چادر میں چھپا لیا۔ سیدہ عائشہ خود فرماتی ہے کہ اللہ کی قسم صفوان نے مجھ سے بات تک نہ کی، نہ ان کی زبان سے سوائے انا للہ کے کوئی اور کلمہ سنا۔ صفوان رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ سیدہ کے قریب بٹھا دیا۔ اونٹ سامنے کر کے صفوان خود پیچھے ہٹ گئے۔ سیدہ اونٹ پر سوار ہو گئی۔ صفوان مہار پکڑ کر اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے اور دوپہر کے وقت اسلامی لشکر میں جا پہنچے۔ یہ ایک بالکل معمولی واقعہ تھا اور سفر میں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن لشکر میں منافقین بھی موجود تھے۔ وہ بھلا یہ موقع کیسے ہاتھ سے جانے دیتے تھے؟ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بددامنی کا الزام لگا دیا، گویا اب وہ پاک دامن نہیں رہی۔ نعوذ باللہ۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئی۔ 1 مہینہ بیماری میں گزر گیا، لیکن منافقین نے اس عرصے میں اس واقعے کو خوب ہوا دی۔ نیک دل مسلمانوں نے اس افواہ کو سنتے ہی کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور کہا، سبحان اللہ، اتنا بڑا الزام! عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافقین کے علاوہ اس سازش میں 3 مسلمان حسان بن ثابت، حمنہ بنت جہش اور مصطاق شامل تھے۔ مصطاق سیدہ عائشہ کی ماموں ذات بہن تھی۔ ان کا بیٹا مصطاق اس معاملے میں پیش تھا۔ یہ منافقوں کے پروپیگنڈوں کا شکار ہو گئے، بدگمان ہو گئے۔ سیدہ کے خلاف مدینے میں جو طوفان اٹھایا، سیدہ عائشہ کو اس بارے میں قطعاً کوئی علم نہیں تھا۔ وہ تو مدینہ پہنچتے ہی بیمار ہو گئی تھی اور 1 ماہ تک بیمار تھی، لیکن اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے وہ سلوک نہیں دکھ رہا تھا۔ پہلے جیسے آپ بیمار ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کی دلجوئی کرتے، ہر وقت خیال رکھتے تھے، لیکن اس دفعہ صورتحال اس سے مختلف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر حال پوچھتے اور چلے جاتے۔ اس بنا پر آپ بہت پریشان تھی اور یہ چیز آپ کی بیماری میں اضافہ کر رہی تھی، لیکن وجہ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہے کہ ایک دن میں اور مصطاق قضاء حاجت کے لیے جنگل کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں مصطاق کو ٹھوکر لگ گئی۔ ٹھوکر لگنے پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بدوا دی۔ میں نے ان سے کہا، تم ایسے شخص کو کیوں بدوا دے رہی ہو جو بدر میں شریک ہوا؟ مصطاق نے کہا، اے بھولی بھالی، تمہیں اس قصے کی خبر نہیں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کون سا قصہ؟ تب مصطاق نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، مرض میں اور شدت آ گئی، لرزہ طاری ہو گیا، اس قدر صدمہ ہوا کہ جی چاہا کسی کنویں میں جا کر گر جاؤں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اپنے والدین کے ہاں جانے کی اجازت چاہی تاکہ اس کے ذریعے سے تاکید کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں والدین کے گھر آ گئی، اپنی ماں سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ماں نے کہا، بیٹی تو رنج نہ کر، دنیا کا تو یہی طریقہ ہے کہ جو عورت شکل کی اچھی ہو، خوبصورت ہو، اپنے شوہر کے نزدیک بلند مرتبے والی ہو، دنیا اس سے حسد کرتی ہے، حسد کرنے والی عورتیں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا میرے باپ کو بھی اس بات کا علم ہے؟ بولی، ہاں۔ میں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم ہے؟ ماں نے جواب دیا، ہاں۔ اس پر میں نے کہا، اے ماں، لوگوں میں اس بات کا بہت چرچا ہے اور آپ نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ یہ کہہ کر رونے لگ گئی۔ یہ کہہ کر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، میرے رونے کی آواز سن کر آ گئے، وہ بھی رونے لگے اور میں تمام رات آنسوؤں میں گزاری۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اس واقعے سے مجھے اس قدر بخار ہوا، میری والدہ نے گھر کے تمام کپڑے مجھ پر ڈال دیے۔ اگرچہ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بے گناہی واضح تھی، لیکن شریر لوگوں کے اس الزام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین تھے۔ ادھر وحی کے نزول میں دیری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، مشاورت میں بہت سی باتیں سامنے آئیں۔ اس عالم میں صبح ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرے والدین برابر میرے پاس بیٹھے رو رہے تھے، ایسے میں ایک انصاری عورت آئی، مجھے روتے دیکھ کر وہ بھی رونے لگی۔ ہم ایسی حالت میں بیٹھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، سلام کر کے میرے قریب بیٹھ گئے۔ جب سے یہ واقعہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے آ کر میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ وحی کے انتظار میں 1 ماہ گزر گیا۔ نزدیک بیٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، مجھے تیری بابت ایسی خبر پہنچی ہے، اگر تم اس جرم سے بری ہے تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اسے تجھ سے بری کر دے گا۔ اگر تو نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لے، اس لیے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ بات ختم کی تو میں نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں اس چیز سے تو
کبھی توبہ نہیں کروں گی جس کا الزام یہ لوگ مجھے دیتے ہیں۔ میں تو وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور یہ کہہ کر بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ اس وقت مجھے یقین ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ میری مدد ضرور فرمائے گا۔ مجھے اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی وحی نازل فرمائے گا جس کی تلاوت ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ابھی اٹھے نہیں تھے کہ اچانک وحی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ باوجود سردی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ جو ہی وحی کا نزول ختم ہوا، آپ کا چہرہ انوار مسرت اور خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے پیشانی سے پسینہ پوچھا، میری طرف متوجہ ہوئے، اور پہلا کلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا وہ تھا، عائشہ تمہیں خوشخبری ہو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل کی ہے۔ یہ سنتے ہی میری والدہ نے کہا، عائشہ اٹھو، اپنے خاوند کا شکریہ ادا کرو۔ اس پر میں نے کہا، میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات نازل فرمائی، میں کسی اور کی ممنون نہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، تحقیق ہو جو لوگ یہ بہت بڑا طوفان باندھ لائے ہیں، یہ بھی تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، تم اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر شخص پر اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے، اس لیے کہ عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ اس بات کو سنتے ہی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لیے نیک گمان کیوں نہیں کیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح بہتان ہے، اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ جب یہ لوگ گواہ نہیں لائے تو یہ لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو یقیناً تم نے اس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے کہ اس بارے میں تمہیں سخت عذاب پہنچتا، جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ باتیں نکالنے لگے جس کی تمہیں تحقیق تک نہ تھی۔ تم اسے ہلکی بات سمجھ رہے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی، اور تم نے اسی بات کو سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا، ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنے لائق ہی نہیں۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان اور تہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے لیے اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتا ہے، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ تحقیق جو لوگ مسلمانوں میں برائی پھیلانے کے آرزومند ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو تم تباہ ہو جاتے۔ بے شک اللہ مشقت کرنے والا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ شفقت کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کی تلاوت کر کے فارغ ہوئے، ابو بکر صدیق تنہا اٹھے اور سیدہ عائشہ تنہا کی پیشانی کو چوم لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور مجمع عام میں ان آیت کو تلاوت فرمائی۔ پھر ان 3 حضرات شیخ بن اسامہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ پر حد غضب جاری کی 80 دورے مارے گئے۔ ان لوگوں نے اپنی غلطی سے توبہ کی، اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ اس پر حد جاری نہیں کی گئی اس لیے کہ وہ منافق تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں نازل ہونے والی آیت میں ان کی عزت اور عظمت کو 4 چاند لگا دیے اور منافقوں کا منہ کالا ہوا۔ نزول وحی میں 1 ماہ بھی دیری نہیں ہوئی تھی کہ اس میں یہ حکمت بیان کی جاتی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یقین ہو جائے کہ اللہ کے سوا کسی سے امید وابستہ نہیں رکھی جا سکتی۔ ان آیات اور روایت سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ علم غیب سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ سے زائد عرصہ اس سلسلے میں پریشان رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے نہ بتایا، حقیقت کا پتہ نہ چلا۔ ایک اور سفر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھی۔ سیدہ عائشہ تعالیٰ کے گلے میں ہار تھا۔ قافلہ واپس ہو کر مقام جیش پر پہنچا تو ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ صبح قریب تھی۔ آپ نے قافلہ کو پڑاؤ کا حکم دیا، ایک شخص کو ہار کی تلاش میں بھیجا۔ جہاں پڑاؤ ڈال دیا گیا تھا وہاں پانی نہیں تھا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ لوگ ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور بولے، آپ کی بیٹی نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے۔ سیدنا ابو بکر عائشہ صدیقہ کے پاس آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ ابو بکر نے غصے سے فرمایا، بیٹی ہر دفعہ تم ہی سب سے مصیبت کا سبب بنتی ہو۔ آپ نے ان کے پہلو میں کئی کونچے بھی مارے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حرکت تک نہ کی۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے
تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تم تیمم کر کے نماز ادا کرو۔ یہ سہولت حاصل ہونے کے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خاص مسرت ہوئی۔ آپ نے 3 بار کہا، بیٹی بلا شک تو بڑی مبارک ہے۔ صحابہ نے تیمم کر کے نماز ادا کی تو تمام صحابہ بے حد خوش ہوئے۔ اس وقت صحابہ نے کہا، یہ ابو بکر کے گھرانے کی برکت ہے، اور یہ پہلی برکت نہیں، ان کی وجہ سے اور بھی بہت سے آسانیوں کا حکم نازل ہو چکا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 9 سال زندگی گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 18 برس کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گزارے، انہی کی آغوش میں انتقال فرمایا۔ آپ کی تدفین آپ ہی کے حجرے میں ہوئی۔ آپ کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے 50 سال بیوگی کی زندگی گزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والد خلیفہ بنے، 2.25 سال تک خلیفہ رہے، پھر ان کا بھی وقت آ پہنچا۔ ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ ان کے زمانے میں تمام ازواج مطہرات کو 10,000 اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو 12,000 سالانہ وظیفہ دیا جاتا تھا۔ جو ہی یہ سالانہ خرچہ ملتا غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عثمان، سیدنا علی اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک باقاعدہ حیات رہی، حتیٰ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت ختم ہونے سے 2 سال پہلے 17 رمضان مبارک 58 ہجری کو انتقال کیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 63 برس تھی۔ اس حساب سے انہوں نے خلافت معاویہ میں اپنی عمر کے آخری 18 سال بسر کیے۔ آپ کی وفات پر سارا مدینہ غم میں ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد مرحمت نہیں فرمائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ کا خوف کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اپنا سب کچھ خیرات کر دیا کرتی تھی، یہاں تک کہ روزہ افطار کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں بچتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو تہجد پڑھا کرتی تھی، اکثر روزے رکھتی تھی، حج کی سختی سے پابندی کرتی تھی، غلام آزاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ 40 غلام آزاد کیے، پردے کا خاص خیال رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 2210 یعنی کہ 2210 ہے۔ ان میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 286 احادیث میں آپ رضی اللہ عنہ صرف قرآن اور حدیث کے علوم ہی نہیں جانتی تھی، بلکہ تاریخ، ادب، کتابت اور شاعری میں بھی انہیں مہارت تھی۔ عورتیں اکثر ان سے مسائل پوچھنے کے لیے آتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق میں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو اپنے دامن مغفرت سے ڈھانپ لے۔ آپ یہ دعا سن کر بہت خوش ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو سلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آپ کی برکت نازل فرمائی۔ مکمل 10 آیات اس سلسلے میں نازل ہوئی۔ آپ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کوئی اور کنواری نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے بستر پر ہوتے تو وہی آ جاتی تھی۔ یہ شرف کسی اور زوجہ مطہرہ کے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس وقت قبض فرمائی جبکہ آپ کا سر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ انتقال بھی اسی رات کو ہوا جس رات ان کی باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے حجرے میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر 1000 بار رحمتیں ہوں۔